اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ میں ایک پیاری سی بات آپ کو نہ بتا دوں، بڑی پیاری بات۔ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے بہت ڈگریاں کر رکھی ہیں اسکول سے، اچھے خاصے پڑھے ہوئے ہیں وہ، لیکن تب تک انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہتے ہیں میں ایک اللہ والے کے پاس پہنچ گیا، ایک عالم باعمل کے پاس پہنچ گیا تو میری کیفیت انہوں نے بدل دی۔ اس عمر میں جب انہوں نے ڈگریاں کر لی، بی اے، ایم اے، بی ایڈ، بی ایس سی کر لیا، اس کے بعد اس سے کہا بچے تو میرے پاس آ ہی گیا ہے تو حافظ قرآن اور بن جا۔ کیا؟ اب جب آ ہی گیا ہے میرے پاس تو حافظ قرآن اور بن جا۔ اب اس عمر میں آپ سب سے کہوں اس عمر میں حافظ صاحب بن جائیے جی، آپ کہیں گے اچھا یہ ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آج بھی بحیات ہیں اور ایک عظیم مبلغ ہیں اور ایک عظیم اسکالر بھی ہیں، بہت اچھی طریقے سے لوگوں کی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ کہا گیا تو میں نے سب کام چھوڑ دیے، پڑھائی چھوڑ دی اور مدرسے میں اور مسجد پکڑ لی، مسجد میں بیٹھتا اور قرآن پاک یاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے ان کی بات مان لی، اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ لوگوں کہتے ہیں جب میں حافظ قرآن بن گیا تب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، جب میرے پاس ہر قسم کی ڈگری موجود تھی۔ آج میں حافظ قرآن بن گیا، آج دنیا مجھے حافظ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو ڈگریاں دلوائیں گے، اتنا پڑھائیں گے، اتنا پڑھائیں گے، اتنا پڑھائیں گے تو ہمارا نام روشن کر دے گا؟ نہیں، جب تک وہ ڈگریوں والے تھے تب تک نام روشن نہیں ہوا۔ جس دن وہ حافظ قرآن بن گئے، جس دن وہ حافظ بن گئے، اس دن سے ان کا نام روشن ہو گیا۔ آج ہر آدمی انہیں جانتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے تو میری اولاد بھوکی مر جائے گی، ہم اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے تو ہماری اولاد بھوکی مر جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے نا، دن میں حساب لگائیے کہ کتنے حافظ بنتے ہیں، کتنے حافظ بنتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کسی حافظ کو کہ وہ بھوکا مر رہا ہے؟ کسی تکلیف میں مبتلا دیکھا آپ نے؟ کسی پریشانی میں دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، حالانکہ ڈیلی اتنے مسجدیں نہیں بنتی ہیں جتنے ڈیلی حافظ قرآن بنتے ہیں، لیکن پھر بھی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، کس قدر رب تعالیٰ دیتا ہے۔ شان دیکھیے رب تعالیٰ کی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس قدر عزت، اس قدر عزت، اس قدر شان، اس قدر رب تعالیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب بروز حشر، کب؟ بروز حشر، جب رب تعالیٰ کے دربار میں پوری دنیا جمع ہوگی، ہر آدمی جمع ہوگا، کہتے ہیں اس وقت ایک شخص نکلے گا اور اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہوگا، اور ایسا ویسا تاج نہیں ہوگا۔ دیکھنے والے رشک کریں گے اور کہیں گے کسی امت کا نبی آ رہا ہے، کسی امت کا نبی آ رہا ہے۔ جب پوچھا جائے گا کس امت کا نبی ہے، فرمایا جائے گا نہیں، یہ کسی امت کا نبی نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کی امت کے ایک حافظ قرآن کا باپ جا رہا ہے۔ میری محبوب کی امت کے ایک حافظ قرآن کا باپ جا رہا ہے۔ کتنی ڈگریاں دلوا دو، دنیا میں سر پر کوئی تاج نہیں آتا، لیکن اس کو دلوا دو، یہاں پر بھی جاؤ گے، مرو گے، حافظ صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، حافظ صاحب کے لیے دعا تو کرو گئی، ہمارے امام صاحب کے حافظ صاحب کے والد صاحب کے لیے اور دعا کر دو، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تب بھی یاد ہیں۔ لیکن بروز حشر جب اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہوگا اور سب رش کریں گے، لیکن فرمایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے حافظ کے باپ کا یہ مرتبہ ہے۔ رب تعالیٰ اتنا مقام انہیں عطا فرمائے گا۔ لوگوں آج بھی ہم اس بارے میں سوچو کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں یار کوئی چھوٹا موٹا بچہ ہو، کوئی ایسا ہی ہو بیکار سا جسے پہننے کا سلیقہ پتہ نہ ہو، ہاتھ پیر اس کے معذور ہوں، تو اسے مدرسے میں ڈال دو، وہ پڑھ لے گا۔ میں بڑی پیاری ایک مثال آپ کو دوں، بڑی پیاری مثال آپ کو ایک دوں۔ ہم دنیا میں کس لیے پڑھاتے ہیں؟ کس لیے پڑھاتے ہیں دنیا میں؟ ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ میرا بازو بنے گا، وہ پڑھے گا اور کمائے گا اور میرا بازو بنے گا، وہ میرے لیے ایک سہارا بنے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، آپ دنیا کے سہارے کے لیے اتنا کچھ خرچ کرتے ہو، اب یہ بھی تو سوچ لیجیے آپ کو قبر میں بھی تو جانا ہے۔ قبر میں کیا سہارا ہے آپ کے پاس؟ قبر میں کیا سہارا ہے؟ قبر میں کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ بتائیے۔
قبر میں بھی تو کوئی سہارا ہونا چاہیے. قبر میں کون سا ہمارے پاس سہارا ہے؟ جب آپ توجہ کیجئے گا، جب آپ دنیا میں اپنا سہارا تلاش کرتے ہو کہ میری زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جو بچے ہیں وہ آسانی سے گزر جائیں، تو اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے بھی کوئی سہارا بنا کر کے جاؤں. وہاں کا سہارا کیسا ہے؟ فرمایا جب ایک شخص اپنے بچے کو علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں بھیج دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، جب وہ بچہ تلاوت شروع کرتا ہے، یہ بہت طویل واقعہ ہے لیکن مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ اس بچے نے جب مدرسے میں قرآن پاک کی طرح پہلے دن جا کر بسم اللہ شروع کی تو رب تعالیٰ نے اس کی قبر میں اس کو عذاب سے دور کر دیا. عرض کرنے لگا پروردگار عالم میرے عذاب کی دوری کا سبب کیا ہے؟ میرا عذاب دور کیسے ہو گیا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تو جو اپنی اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے آیا تھا، وہ اولاد تیری آج مدرسے میں، وہ تیرا بیٹا گیا، اس نے آج پہلی مرتبہ میرا نام پکارا، بسم اللہ کہا ہے، میں نے اس کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھ سے عذاب کو دور کر دیا. جب آپ دنیا کا سہارا لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے بناتے ہو تو سوچو تو صحیح، مجھے اپنی قبر کا بھی تو سہارا بنانا ہے. اپنی اولاد میں سے زیادہ نہ ہو سکے، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو ایک کو تو حافظ قرآن ضرور بناؤ، ایک کو تو حافظ ضرور بناؤ تاکہ وہ آپ کے لیے سہارا بنے، تاکہ قبر میں آپ کی اجالا ہو، بروز حشر آپ کی عزت ہو، آپ کے سر پر تاج رکھا ہوا ہو. لیکن اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ایک وقت اور بھی آئے گا، پھر پچھتانا پڑے گا. جب سامنے فرشتے ہوں گے، روح نکل رہی ہوگی، اس وقت پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، تڑپ رہے ہوگے، روح آسانی سے نہ نکل رہی ہوگی، تو پھر یاد آئے گا کاش کوئی ہوتا آج قرآن پاک کے پڑھنے والا. جب قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، پھر اس وقت کی مایوسی سے، اس وقت تڑپنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت سوچو گے کہ کاش ایک بچہ میرا بھی حافظ قرآن ہوتا، وہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا، وہ مسجد میں بیٹھ کر میرے لیے دعا کرتا، وہ نماز پڑھتا، تو رب تعالیٰ میرے عذابوں کو مجھ سے دور کر دیتا، رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا. لیکن اس وقت وہ مایوسی کام تو نہیں نہ آئے گی، اس وقت وہ تڑپنا وہ کارگر نہیں ہوگا. آج وقت ہے، رب تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، تو ہم آج ہی کوشش کریں، آج ہی محنت کریں اس چیز کے لیے، آج ہی سوچیں اس چیز کے لیے. اگر آج ہم لوگ نہیں سوچیں گے تو پھر وہ وقت کب آئے گا جب ہم سوچیں. یہ مختصر سی ہماری تمہاری زندگی کا ایک خاکہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. آؤ نہ سوچیں